بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پہاڑوں کے ایک ایسے دیش سے جہاں میرے ساتھ بابو کے علاوہ کوئی نہ گیا تھا۔ اگرچہ یہاں میرا قیام کا ارادہ 3 ماہ کا تھا، لیکن بعد میں میرے ارادوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ یہ 3 ماہ سکڑ کر صرف 24 دنوں میں تبدیل ہو گئے اور ہمیں 5 اکتوبر کو واپس آنا پڑا۔ میں نے آج تک بابو سے اس کا اصل نام دریافت نہ کیا تھا۔ نہ جانے اس کی معصوم سی صورت نے مجھے کیوں اپنی طرف مائل کر رکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس علاقے میں آنے کے بعد بھی میرا دھیان اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ گرچہ بابو بول نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی کئی دفعہ اس کی نظر ہی کئی انجانے رازوں کو میرے سینے میں پیوست کر دیا کرتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور کئی دفعہ وہ مجھ سے روٹھ جایا کرتا، مگر یہ بات میرے علاوہ اور کوئی نہ جانتا تھا کہ ایسا وہ صرف اور صرف میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ دوسرے روز شام نے میرے خیالات کی پرواز کو ایک نیا رخ دیا۔ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا وہ شخص آج تک میری نظروں کے سامنے اسی طرح آتا ہے جیسا کہ اس دن تھا۔ بابو نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے پہلو میں جا کر بیٹھنا ہی پڑا۔ وہ شخص اخبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کرتا، انہیں جوڑتا اور بلا آخر اس کے ٹکڑے نہر میں بہا دیتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بابو اس شخص میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ بابو نے بن بولے مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ کھڑا کھڑا دور ہی سے اس شخص کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا، جبکہ میں یہی کام اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا سر انجام دے رہا تھا۔ اس شخص نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھا کر پہلے میری طرف دیکھا، پھر بابو کی طرف، اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سچ پوچھئے تو اس رات نہ جانے کیوں وہ شخص خیالوں کی دنیا میں میری آنکھوں کے سامنے اتنی بار آیا کہ میں سو نہ سکا۔ اس کی اس جنونی حرکت میں ایک عجیب سا نشہ تھا جو صرف میں محسوس کر سکا تھا۔ میں اسے مکمل طور پر جاننا چاہتا تھا۔ میں اگلی شام کے انتظار میں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ شخص دوبارہ نہر کے کنارے ضرور آئے گا، اور اب میری تمام تزئین و توجہ کا مرکز صرف اور صرف وہ شخص تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں دن بھر اتنا وقت بھی نہ نکال پایا کہ بابو سے ایک ہلکی سی بات ہی کر سکوں۔ بابو بھی شاید میرے خیالات اور احساسات کو بھانپ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی میری توجہات کی دنیا میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کی۔ اگلے روز وہ شخص دوبارہ نہر کے کنارے آیا۔ اگر میں کسی مقامی شخص سے دریافت نہ کرتا تو مجھے ہرگز معلوم نہ ہوتا کہ اس کا نام رحیم بخش ہے۔ میں دھیرے سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اخبار کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا جسے وہ بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اخبار سے جی بھر لیا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود اسے اس کام سے روک نہ سکا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور دھیمی سی آواز میں بولا، رحیم بخش، میں تمہارے اس پاگل پن کی وجہ جانتا ہوں۔ دیکھو، اگر تم مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں تو بھلا میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ میں تمہیں اس وقت تک ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے اس پاگل پن کی وجہ نہ بتاؤ۔ بیچارہ رحیم بخش اتنی سکت نہ رکھتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو مجھ سے چھڑوا سکتا۔ رحیم بخش کو میں دیوانہ سمجھتا تھا، مگر اس نے تو اپنی ایک ہلکی سی آواز سے میرا دل موہ لیا۔ وہ میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دیا کرتا اور بعض کا نہ دیتا، لیکن جب میں اس سے اس کی اس حرکت کا سبب پوچھتا تو وہ غصے میں آ جاتا اور میرے اصرار پر میرا ساتھ چھوڑ جاتا۔ میری اور رحیم بخش کی مزید گفتگو بے ضرر تھی۔ میں نے اسے اخبار کے ٹکڑے نہ بہانے پر قائل کر لیا تھا، مگر نہر تو اس کی جیون ساتھی تھی جو کسی صورت اس سے جدا نہ ہو سکی۔ رات کو میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ بابو اور میں اٹھ بیٹھے۔
دروازہ کھولنے پر باہر رحیم بخش کو پایا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں ہارا اور رحیم بخش جیتا۔ بابو پیچھے دروازہ بند کرنے کو رک گیا تھا، بہرحال کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ ایک چھوٹے سے دروازے کو ہم نے جھک کر پار کیا۔ کچھ بان کی 2 پرانی چارپائیاں ہم تینوں کے لیے کافی تھیں۔ رحیم بخش نے پہلی مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ بولا، تم نے مجھ سے ہر قسم کا سوال کیا مگر جواب میں نے صرف اس کا دیا جو میں نے چاہا۔ آج میں نے تم پر اعتبار کر لیا ہے۔ تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میرے اعتبار کو مزید ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ آج میں تمہیں حقیقت کے قریب لے جاؤں گا۔ اس کے بعد رحیم بخش کچھ لمحے کے لیے رکا رہا۔ میں بڑا متجسس ہو رہا تھا، شاید میری طرح بابو بھی۔ پھر ہم نے رحیم بخش کو یہ کہتے ہوئے پایا، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف ایک خواہش کی ہے اور اب میں نے اس خواہش کی تکمیل کی تمام تر امیدیں تم سے باندھ لی ہیں۔ شاید تمہیں میری خواہش جان کر حیرت ہو، لیکن یہ میری دلی تمنا ہے سر۔ میں اس وقت تک ایک عام شخص کی سی زندگی بسر نہیں کروں گا جب تک میں اپنے وجود کے عکس کو اخبار کے کسی بھی کونے پر دیکھ نہ لوں۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں نے بچپن سے لے کر اب تک نہر کے کنارے تلاش کیا ہے۔ اس دن کے بعد میری کوئی بھی حسرت باقی نہ رہے گی جس دن یہ حسرت پوری ہو گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ کسی شخص پر اعتبار کیا ہے اور اس راز کو کھولا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ صرف اور صرف ایک مرتبہ مجھ پر احسان کر دو۔ میری خواہش اگرچہ تمہارے نزدیک بالکل بے معنی سی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ میری زندگی سے بھی افضل ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے میری زندگی مانگ لے تو میں اس کے لیے صرف اور صرف یہی ایک شرط رکھوں گا، اور خوش میں اس وجہ سے ہوں کہ آج پہلی بار میری ماں نے میرے لیے خدا کے حضور دعا کی ہے کہ تم کچھ ایسا کر دو کہ اخبار کے مختصر سے حصے پر میں اپنی تصویر دیکھ سکوں اور اپنی ماں کو بھی دکھا سکوں۔ رحیم بخش کی یہ معمولی سی خواہش اب میرے نزدیک بھی بڑی معنی خیز بن چکی تھی۔ اب میں پورا دن اسی سوچ میں گزار دیتا کہ اس کی یہ معصوم سی خواہش کیسے پوری کی جائے۔ یہ بات وجہ ہے کہ میری توجہ بابو کی طرف بالکل ہٹ چکی تھی۔ بابو اب بیچارہ چپ چاپ کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ رحیم بخش اب میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اس دن خلاف معمول رحیم بخش میرے پاس آیا۔ اس کی شکل پر لکھی ہوئی شکایت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ نہ پایا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اس کا لہجہ بدلا بدلا سا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے ایک انجانے خوف کا ذکر کیا جو اس کے دل پر مسلط تھا اور اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ بولا، قدرت نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ آنے والے اچھے یا برے وقت کے بارے میں میرا دل مجھے آگاہ کر دیا کرتا ہے۔ آج کا سورج مجھے ٹھنڈا اور بے نور محسوس ہو رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھو ذرا باغ کے پھول کیسے مرجھائے پڑے ہیں، بالکل میرے دل کی مانند، لیکن میں اس بات کا اندازہ ابھی تک نہیں لگا سکا کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ بکھرے تو اس کے لب سے تھے، لیکن کرچیاں میرے اندر بھر گئی تھیں۔ رحیم بخش نے بتایا تھا کہ جیسا وہ سوچتا ہے ویسا حقیقتاً ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، باہر ایک ہنگامہ سا ہوا۔ کوئی رحیم بخش کو چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، شاید اسے ایک دردناک خبر سنانے کے لیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف بستر پر رحیم بخش کی ماں کی لاش پڑی تھی
اور دوسری طرف رحیم بخش گمسم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کب اس کی آنکھوں میں بجلی چمکے اور برسات شروع ہو جائے، لیکن وہ آنسوؤں کے سمندر کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے رحیم بخش کی نظر اٹھتی، ماں کی طرف جاتی، پھر میرے طرف آنے کے بعد بابو کو چھوتی ہوئی گزر جاتی۔ بیچارہ بابو جب محسوس کرتا کہ اس کی گویائی اس کا ساتھ نہ دے گی تو آنسوؤں کا سیلاب لیے ایک طرف کو ہو جاتا۔ رحیم بخش کی زباں پر لگے قفل کو کھولنے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ اب بھی وہ بلا ناگہ نہر کے کنارے بیٹھ کر اخبار دیکھا کرتا۔ اسے مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، اگرچہ اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح سے تھا، پھر بھی میں ابھی تک اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ شاید میں نے رحیم بخش کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، جو اس کی خاموشی کا سبب ہے۔ ایک اور بات سننے میں آئی کہ ماں اس کا آخری سہارا تھی۔ آخری شب ماں نے کافی دیر دعاؤں میں گزاری تھی۔ تب تک یہ بات رحیم بخش کے سوا کسی کے علم میں نہ تھی کہ یہ دعائیں رحیم بخش کی معصوم سی خواہش کی تکمیل کے لیے مانگی گئی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد صبح جب میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحیم بخش پہلے سے میرے کمرے میں موجود ہے اور میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے بیدار کرنے میں اس کی بلند آواز نے اہم کردار ادا کیا۔ اتنے دن بعد خود بخود اس کا یوں بول اٹھنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو تھاما اور بولا، آج ہواؤں کی گردش یہ کہہ رہی ہے کہ میری زندگی میں بہار آنے والی ہے، مجھے کوئی انہونی خوشی ملنے والی ہے۔ میں اپنے دل کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ افق پر تو دیکھو، سورج نکلنے سے پہلے ہی نور بکھیرنے لگا ہے، اور تو اور وہ دیکھو دور باغ میں پھول بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ آج میں نہر پر کنارے بھی نہیں گیا۔ وہ رشتہ جو ایک عرصے سے نہر کے ساتھ بنا ہوا تھا شاید آج ٹوٹ جائے۔ دیکھو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ جس دن میری تصویر اخبار کی کسی بھی کونے پر شائع ہوگی، میں اس دن سے نہر پر جانا چھوڑ دوں گا۔ آج میں لہر نہیں جاؤں گا، بلکہ ہواؤں کے ساتھ ساتھ جھومتا گاتا پہاڑوں کے اس پار جاؤں گا جہاں جانے سے میں ہمیشہ ڈرا کرتا تھا۔ وہاں یقیناً کوئی دوسرا علاقہ ہوگا جہاں اخبار کا کوئی دفتر بھی ہوگا، لیکن میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ آج میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ تم گھر میں بیٹھ کر شام کے اخبار کا انتظار کرو۔ ایک اور بات، آج تم نہر پر چلو گے اور وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھو گے۔ یہ کہہ کر وہ گنگناتا ہوا ایک انجانی سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کی وہ بات یاد آئی، میرا دل آنے والے حالات کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آج وہ کچھ کر کے دکھانے والا ہے۔ مجھے امید کی کرن دکھائی دی۔ بابو ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شام کو میں اکیلا ہی نہر کی جانب چل پڑا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر رحیم بخش کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک میری طبیعت مچلنے لگی۔ میں نے ہواؤں کی سنسناہٹ کو چھیڑتی ہوئی ایک دردناک آواز سنی۔ یہ آواز بابو کی تھی، جو مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہوا میری طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شام کا اخبار تھا۔ میں نے پھرتی سے وہ اخبار تھاما۔ اف خدایا، یہ کیا! اخبار کے کونے میں رحیم بخش کی تصویر چھپی ہوئی تھی، جس کے نیچے یہ فقرہ درج تھا، نامعلوم شخص کی لاش۔